یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک مسئلہ میرے سامنے آیا ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر و بیشتر مسجدوں کے اندر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی مسلمان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کا طور و طریقہ بالکل نہیں بدلتا۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کے طور و طریقے کیا ہیں۔ پیارے دوستو، مسجد کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اور مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں تک مسجد کے اندر اونچی آواز میں بات کرنا بھی حرام ہے، تیز آواز میں بولنا بھی حرام ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے انسان، وضو بناتے وقت دنیاوی گفتگو کرتا ہے، جبکہ وضو کے درمیان کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں استنجا کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، مسجد کے اندر سوائے عبادت کے دنیا کی کوئی بھی چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کے اندر سونا، اٹھنا، بیٹھنا، اونچی آواز میں بات کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، استنجا کرنا، وضو کرتے وقت بات چیت کرنا، مشورے کرنا، پنچایتیں کرنا، میٹنگ کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں۔ مسجد میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ بعض لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، تو میں نے دیکھا ہے مسجد میں لوگ جو ہے سو بھی جاتے ہیں، مسجد میں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، وہ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب اعتکاف کی نیت کر لے گا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ جو بھی حاجت ہو وہ مسجد کے اندر کر سکتا ہے، چاہے پانی پینے کی حاجت ہو، استنجا کرنے کی حاجت ہو، یا کھانا کھانے کی حاجت ہو۔ لیکن بس مختصر میں یہ نہیں ہے کہ اب سنت اعتکاف کر لیا یا اعتکاف کی نیت کر لی تو اب ہمارے لیے سب کچھ جائز ہو گیا۔ دنیا پہ گفتگو کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، چلانا، ہلہ کرنا، یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو عبادت میں شمار رہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی دنیا کو بھول جانا چاہیے، دنیا کو درکنار کر دینا چاہیے، دنیا کو توبہ کر دینا چاہیے، اور پوری توجہ، پوری دلجوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو سوائے اللہ کے دنیا کی کوئی چیز آپ کے نہ نظروں کے سامنے اور نہ دل میں کوئی وسوسہ ہونی چاہیے۔ تب اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری
کامیابی ہوگی۔ لیکن اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دنیاوی گفتگو، دنیا کی باتیں، استنجا، کھانا پینا، ناشتہ، مشورے، میٹنگ، تمام چیزیں مسجد کے اندر کرتے ہیں۔ تو ان حضرات سے میری گزارش ہے، خاص طور سے یہ تمام دیہاتوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس پہ غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب مسجد میں داخل ہوں، مسجد کے آداب کو سمجھیں۔ مسجد میں بالکل خاموشی اور آہستہ بات کرنے کی اجازت ہے کہ آہستہ، وہ بھی دین کی بات ہو، دنیا کی بات نہیں، دین کی بات ہو، وہ بھی آہستہ بولنے کی اور بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ادب و احترام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال بہتر کرے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے۔ تو پیارے دوستو، بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ مسجد کا ادب و احترام کریں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ زناکاری ہی حرام ہے، جھوٹ بولنا ہی حرام ہے، غیبت کرنا ہی حرام ہے، چغل خوری کرنا ہی حرام ہے، جوا کھیلنا ہی حرام ہے، شراب پینا ہی حرام ہے۔ صرف یہی حرام نہیں ہوتا ہے، دوسرے پہ ظلم کرنا حرام ہے، یہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسجد کے درمیان، مسجد کے اندر جب انسان اونچی آواز میں بات کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، جب انسان سوتا ہے وہ بھی حرام ہے، جب انسان کھاتا ہے وہ بھی حرام ہے، استنجا کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، دنیا میں گفتگو کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں حرام ہے جب تک ہم اعتکاف کی نیت نہیں کر لیتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ چند منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے آئیں، 10 منٹ کے لیے آئیں، 1 گھنٹے کے لیے آئیں، تو آپ نیت اعتکاف کر لیں، اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوں، تاکہ اگر کوئی ضرورت، ایمرجنسی اگر ایسی آ جائے تو آپ حرام میں مبتلا نہ ہوں، آپ اس سے بچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی حرام کام سے حفاظت فرما دے۔ پیارے دوستو، اس پہ غور و فکر کریں اور مسجد کے آداب کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔